امین راز ہے مردان حر کی درویشی، امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خویشی۔ حر بن یزید ریاحی کی داستان عاشوراء اور کربلا کی عجیب ترین داستانوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک جوان مرد، پہلوان اور طاقتور سپہ سالار تھے۔ بعض لوگ انہیں کوفہ کا دلیر ترین مرد قرار دیتے تھے۔ اس لقب کی اہمیت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی اور اسلام کا پہلا قلعہ تھا جو اس زمانے کی پہلے درجے کی طاقت یعنی سلطنت ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام عراق میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 افراد کا لشکر دے کر امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام کو کوفہ آنے پر اصرار کرے تو تم آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے۔ دوپہر کی گرمی میں حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پڑاؤ کے قریب پہنچا۔ حر بھی، ان کے سپاہی بھی اور گھوڑے بھی بہت پیاسے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی پیاس دیکھی تو اپنی ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں محترم امام حسین علیہ السلام کی یہ محبت اور مہربانی دیکھیں اور پھر اس احسن اسلامی اور انسانی طرز سلوک کا اس طرز سلوک کے ساتھ موازنہ کریں جو یزیدی سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ روا رکھا۔ امام علیہ السلام نے ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا مگر ان ظالموں نے امام علیہ السلام کے فرزندوں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو پانی دینے سے گریز کیا۔ حر کے لشکر اور گھوڑوں نے پانی پیا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام خیمے سے نکل آئے، مختصر سا خطبہ پڑھا اور فرمایا، لوگو میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا جب تک تمہاری طرف سے خطوط موصول نہیں ہوئے۔ تمہارے ایلچی اور قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم اس عہد کے پابند ہو تو بتاؤ، اور اگر پابند نہیں ہو اور میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں یہیں سے واپس مدینہ کی جانب لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہو گے؟ حر نے عرض کیا، نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ امام علیہ السلام نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر بھی اپنے سپاہیوں کے پاس چلے گئے۔ نماز عصر کے وقت امام علیہ السلام پھر بھی اپنے خیمے سے خارج ہوئے اور نماز عصر ادا کی اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو، خداوند تم سے راضی اور خوشنود ہوگا۔ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خلافت کے سلسلے میں ان مدعیوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اس مقام کے حقدار نہیں ہیں، اور وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم تمہیں پسند نہیں ہیں اور اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے ہو اور تمہاری رائے تمہارے خطوط میں لکھے ہوئے مضمون اور تمہارے بھیجے ہوئے قاصدوں کے قول سے مختلف ہے تو میں مدینہ لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں ان خطوط
اور کاستوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو ہدایت کی کہ وہ خطوط لا کر حر کو دکھائیں جو کوفیوں نے ارسال کیے تھے۔ امام علیہ السلام نے بے شمار خطوط حر کو دکھائے۔ حر نے کہا، میں خطوط بھیجنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ جب آپ کو دیکھ لوں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں تاکہ مل کر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلے جائیں۔ یوں حر نے امام علیہ السلام کو یہ بتلانا چاہا کہ اس کے بعد آپ لشکر یزید کی حراست میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے حرم کے ساتھ آنے والے اصحاب و انصار اور بیبیوں کو حکم دیا اور فرمایا واپس چلتے ہیں، مگر حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپسی سے بھی روکا اور مدینہ کی جانب جانے والا راستہ یزید نے بند کر دیا۔ امام علیہ السلام اور کوفیوں کے درمیان گفتگو بے نتیجہ رہی اور آخر کار امام علیہ السلام کا قافلہ یزیدی جبر کے نتیجے میں کربلا کی سرزمین پر اترا۔ اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کیا ہوا۔ جب عاشوراء کا دن ہوا اور حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے، کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے؟ حر عمر سعد کے پاس پہنچے اور کہا، کیا واقعہ تم امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا، تم امام علیہ السلام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر نے کہا، اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام علیہ السلام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ میدان میں ایک جانب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان وحی کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور دوسری جانب دیکھ رہے تھے کہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حرم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک طرف خدا کے عبد صالح تھے اور دوسری طرف غاصب بادشاہ نظر آ رہا تھا۔ حر نے اپنا آخری ارادہ کر ہی لیا اور ایسے حال میں دنیا اور دنیا کی چمک دمک کو پشت کیا کہ ہزاروں کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حر نے سعادت عشق کا راستہ اختیار کیا تھا، چنانچہ اپنے گھوڑے کو پانی دینے کے بہانے لشکر یزید سے دور ہو گئے اور خیام حسین علیہ السلام کے قریب سے قریب آ گئے۔ مہاجرین اوس حر کے ہمراہ تھا، پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا، جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اگر میری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور مجھے جلا دیا جائے تو بھی کسی چیز کو جنت پر ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور خیام امام علیہ السلام کے روبرو پہنچ گئے۔ حر جب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بہت زیادہ شرمندہ تھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ حر نے کہا، خداوند میں تیری طرف لوٹ آیا، پس میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور دوستوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزندوں کو خوف اور دہشت سے دوچار کیا، اور اس کے بعد انتہائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند، میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ
میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ حر نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے حر کو جہاد کا عزم دیا۔ حر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی راہ میں جان فشانی کرو گے، اور جب وہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواریں ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لیں، اور اب تم خدا کی وسیع و عریض زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود، نصاری اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم نے ان کی خواتین، بچیوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا اس روز قیامت کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ یزیدی فوج کو پتہ چلا تو انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ پس حر نے رجز خوانی کا آغاز کیا اور زحیر کے ہمراہ دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حر نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدوں کو واصل جہنم کیا۔ یزیدوں نے اپنے پرانے ناجوان مردانہ انداز میں یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ مولا جب آپ کی لاش پر پہنچے، حر کا سر اپنی گود میں رکھا اور حر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا۔ حضرت حر کی آواز آئی، خدا کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، اور حر جام شہادت نوش فرما گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال حضرت حر کے ماتھے پر باندھا تاکہ پیشانی کے زخم کا خون بند ہو جائے۔ واہ اے حر، قسمت ہے آپ کی! حضرت زہرا کا رومال آپ کے ماتھے کی زینت بنا۔